أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. یہ آپ کے سامنے سورہ کافرون تلاوت کی گئی ہے اور سورہ کافرون قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 109 نمبر کی سورہ ہے اور اس سورہ کے اندر کل 6 آیتیں ہیں اور اس سورہ کا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو حق پر ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور حق کے ساتھ باطل کی آمیزش کی کوئی گنجائش نہیں رکھنا چاہیے. یہ اس کا مضمون ہے. اس سورہ کا شان نزول کیا ہے؟ اس سورہ کے شان نزول کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ولید ابن مغیرہ یہ ایک بڑا کافر ہے. دوسرے نمبر کا ہے عاص بن وائل. تیسرے نمبر کا ہے اسود بن عبد المطلب اور چوتھے نمبر کا ہے امیہ بن خلف. یہ بڑے بڑے کافر جو ہے اور بھی اس کے علاوہ تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی ایک مجلس ہوتی تھی جس کو مجلس شورا کہتے تھے. اس مجلس شورا میں ابلیس بھی آیا کرتا تھا. تو ان کی مجلس میں یہ طے ہوا، مشورہ ہوا کہ آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح و سمجھوتا کیسے کیا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے. تو ان لوگوں نے جو مجلس شورا میں مشورہ کیا تھا اس کو دار الندوہ کہتے ہیں. وہ جگہ اب حرم میں شامل ہو گئی. تو ان لوگوں نے مشورہ جو کیا تھا وہ آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. یہ 4 جن کا میں نے نام لیا، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ہم لوگوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ کی وجہ سے سوسائٹی میں بڑا اختلاف ہے. لوگ جو ہے بھٹک رہے ہیں، راہ راست سے جو ہے ہٹ رہے ہیں اور اختلاف ہے اور ہم سب ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، قوم قریش ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے پروردگار کی عبادت کریں گے. واحد سنہ آپ میری عبادت کریں بتوں کی اور واحد سنہ ہم آپ کی یہاں عبادت کریں گے. اگر یہ صورت آپ کو منظور ہے تو بڑا اچھا ہوگا، اس سے ہم لوگوں کے درمیان صلح ہو جائے گی. اور آگے بھی چل کر ایک بات لکھی ہے، آگے چل کر یہ لکھی ہے کہ اگر ہمارے معبودوں میں کوئی خیر ہوگا تو آپ اس خیر سے مستفید ہو جائیں گے اور اگر آپ کے پروردگار میں کوئی خیر ہوگا تو ہماری قوم جو ہے آپ کے پروردگار کے خیر سے جو ہے مستفید ہو جائے گی، یعنی فائدہ اٹھا لے گی. تو دونوں ایک دوسرے کے خدا سے فائدہ اٹھا لیں گے، ایک دوسرے کا خیر لے لیں گے. کتنی زبردست چال جس کے ساتھ جو ہے یہ باطل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش تھے کہ ان کا کیا جواب دیں. تو ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا یا کوئی بات کہی، آپ اس پر خاموش رہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاموشی اور اس فکر کو
عرش پر بیٹھا خدا سب دیکھتا اور جانتا ہے، اس نے فوراً جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ سورہ سنا دو، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے معبودوں کی کبھی پرستش نہیں کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بات سنا دی، تو یہ اس وقت سورہ نازل ہوئی۔ آخر میں یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا کہ اچھا چلیے آپ ہمارے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، تو کم سے کم ہمارے بتوں کو ہاتھ ہی لگا دیجئے۔ یعنی مطلب ان کا یہ تھا کہ کسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھا دیا جائے دنیا میں کہ وہ بتوں کو مانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کو یہ کبھی پسند نہیں تھا کہ میرے نبی سے کوئی ایسی حرکت ہو جس سے یہ معلوم ہو کہ بتوں کی طرف ان کا جھکاؤ ہے، یہ بھی نہیں گوارا تھا۔ تو اس وقت یہ سورہ نازل ہوئی، یعنی اس کی بھی اجازت نہیں دیا گیا۔ اسی وجہ سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو علماء کرام ہیں، علماء کرام، ان کو ہر مجلس اور محفل میں نہیں جانا چاہیے۔ ہر شادی میں چلے جا رہے ہیں، ہر نکاح پڑھا دے رہے ہیں، ہر بیان میں چلے جا رہے ہیں، نہیں، وہ نبی کے وارث ہیں، انہیں یہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ عالم کے کسی مجلس میں شرکت سے یہ میسج جاتا ہے کہ ہاں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ اس لیے علماء کرام کو ایسی مجلسوں اور محفلوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بیان میں ہم کو لوگ بہت بلاتے ہیں، میں کبھی نہیں جاتا ہوں۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی ہمیں پریشان نہ کرے۔ شادی سے پہلے جو ماجھے کا دن ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے یہ رسم و رواج بنایا ہے کہ اس دن ماجھا نہ کر کے کسی کا بیان کرا دیں، تو اس میں ہم کو لوگ بلاتے ہیں، میں اس بیان میں کبھی نہیں جاتا ہوں، کیونکہ یہ ہو نہیں پاتا ہے۔ اس دن بیان بھی ہوتا ہے، ماجھا بھی ہوتا ہے، کنٹرول نہیں ہو پاتا لوگوں کا۔ اور بیان کے لیے آپ کوئی اور دن طے کریے، ماجھے کا دن کیوں طے کر رہے ہیں؟ تو جس دن خرافات کرنا ہے اس دن دین کی بات کرا دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس بیان میں کبھی نہیں جاتا ہوں، نہ گیا ہوں، اور علماء کو منع بھی کرتا ہوں۔ باقی ایرو غیرو جالے جائے کوئی بات نہیں، ان کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی کہا جائے گا بھائی بیچارے جاہل تھے، بیچارے ناواقف تھے، ہے کہ نہیں؟ علماء کو بہت پرہیز کرنا چاہیے ایسے کسی کام سے۔ ایک بار ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ سڑک پر آئس کریم کھا سکتے ہیں؟ انجینئر صاحب تھے۔ میں نے کہا کہ ہاں کھا سکتے ہیں۔ کہنے لگے آپ کھائیں گے؟ ہم نے کہا نہیں، میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے کھانا صحیح نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کون سا آپ مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ کے لیے صحیح نہیں ہے اور میرے لیے صحیح ہے؟ میں نے کہا دیکھیے، آپ جب آئس کریم کھائیں گے تو سڑک پہ سے گزرنے والا یہ نہیں سمجھ پائے گا کہ مسلمان کھا رہا ہے، سمجھے آپ؟ پینٹ شرٹ میں تھے، کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تھی اسلام کی۔ اور میں نے کہا کہ اگر میں کھاؤں گا تو گزرنے والا یہ سوچے گا کہ اسلام میں اس طرح کھلے عام کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی یہ جانتا ہوگا کہ عالم صاحب کھا رہے ہیں تو وہ یہ کہہ دے گا کہ ہم نے فلاں عالم کو دیکھا تھا، ہمیں کھاؤ تم لوگ بھی۔ تو ہر ایک کے لیے مسئلہ الگ الگ بھی ہوتا ہے، سمجھے آپ کچھ بھی کریں گے پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ہیں کون، اور کوئی لائسنسی مسلمان کرے گا تو اسلام بدنام ہوگا۔ تو علماء کو بہت سترک رہنا چاہیے، بہت سنبھل کر قدم اٹھانا چاہیے، چاہے وہ تبلیغ میں لگے ہوئے عالم ہوں، چاہے تبلیغ میں لگے ہوئے نہ ہوں، کسی بھی فرقہ سے تعلق رکھتے ہوں، بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں، اہل حدیث کے عالم ہوں، عالم ہے، اس کو اسلام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ نبی کے زبان سے یا نبی کے ہاتھ سے کوئی ایسا عمل ہو جس سے یہ ظاہر ہو دنیا میں کہ بتوں کی طرف ان کا جھکاؤ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الکافرون کہا ہے،
ورنہ اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس کہا کرتے ہیں، لیکن چونکہ معاملہ اتنا سخت تھا اس لیے یہ کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور اس شرط کے ساتھ تم میرے معبود کی بھی عبادت نہ کرو، یوں تو کرو اللہ کی عبادت، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تمہارے بت کی عبادت کروں، تم میرے اللہ کی عبادت کرو، ایسی عبادت کی تمہارے ضرورت نہیں ہے میرے پروردگار کو۔ ہاں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور پھر دوبارہ فرمایا گیا ولا انا عابد ما عبدتم، میں تو سن لو جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ ایک ہوتا ہے پریزنٹ ٹینس جس کو زمانہ حال کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے فیوچر ٹینس۔ انگریزی کے بہت بڑے ماسٹر بیٹھے ہیں یہاں، تو فیوچر ٹینس، تو پہلا والا جو کہا گیا ہے وہ پریزنٹ ٹینس ہے کہ میں فی الحال بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کروں گا، اور دوسرا والا جو ہے ولا انتم عابدون ما اعبد، میں کسی قیمت پہ آئندہ بھی تمہارے بتوں کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ یعنی اگر تم نے کوئی اسکیم بنا رکھی ہے کہ آئندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جائیں گے تو آئندہ کا بھی اعلان سن لو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں تکرار ہے، یعنی لا اعبد ما تعبدون اور ولا انا عابد ما عبدتم، یہ مکرر دوبارہ کہا گیا ہے، تو یہ دوبارہ نہیں کہا گیا ہے، ایک سے مراد پریزنٹ ہے اور ایک سے مراد فیوچر ہے، لہذا کوئی تکرار نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ کہیں کہیں تکرار فائدہ مند ہے، چونکہ ان لوگوں نے بہت سختی کے ساتھ اور متعدد مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی کہ آپ جو ہے ہمارے بتوں کی 1 سال کے لیے پرستش کر لیجئے، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو ہمارے بتوں کو ہاتھ ہی لگا دیجئے، خیر خواہی کا کوئی کلمہ ہی کہہ دیجئے، آپ یہ سب کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکیداً دوبارہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتا۔ اور تکرار جو ہے کہیں کہیں مصلحتاً آتا ہے، اور قرآن کریم میں اس طرح کا تکرار بہت جگہ ہے۔ سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کئی بار آیا ہے، اور سورہ رحمان میں جو ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمْ مَا تُكَذِّبَانِ کئی مرتبہ آیا ہے۔ سورہ مرسلات میں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ کئی مرتبہ آیا ہے۔ تو یہ جو جملے ہیں بار بار یہ تاکید کے جملے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ہر جملے اور تکرار میں کوئی نہ کوئی کیا ہے، مصلحت ہے، جو بندے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بندے یہ سوچتے ہیں کہ یہ تکرار ہے، دراصل اس تکرار میں بھی بڑی کیا ہے، حکمت ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی، اور پھر اس سورہ کی جو آخری آیت ہے وہ بھی بہت زبردست ہے۔ آخری آیت یہ ہے لکم دینکم ولی دین، تم کو تمہارا دین کافی ہے، یعنی تم کو تمہارا معبود کافی ہے، تم جاؤ اپنے معبود کی، اپنے بتوں کی پرستش کرو، لات عزا ہبل جو بھی ہیں جن کو تم نے اپنا گڑھ رکھا ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی میرے لیے میرا پروردگار ہے، وہ مجھے کافی ہے، مجھے تمہارے بتوں کی ضرورت نہیں ہے، میرا پروردگار بہت قدرت والا ہے اور بڑا ہی غالب ہے وہ، اور جس پروردگار کی میں عبادت کرتا ہوں اس پروردگار کی عبادت کے بعد مجھ کو دنیا میں کسی کے عبادت کی اور پرستش کی رائے دانے برابر حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دین کے معنی یہاں جزا کے ہیں، لکم جزاؤکم، یعنی تم کو تمہارے عمل کی جزا ملے گی، اور ولی دین، اور مجھ کو میرے عمل کی جزا ملے گی، یعنی جو تم اللہ کو چھوڑ کر بت کی عبادت کر رہے ہو تم کو اس کی سزا ملے گی، اور میں بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی جو عبادت کر رہا ہوں اس کی جزا ملے گی، ہم کو اس کا انعام مجھ کو ملے گا۔
یہ مطلب ہے لکم دینکم ولی دین۔ اور جب معاملہ کہیں نہیں بنتا ہے، جب معاملہ کہیں نہیں بنتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ تم اپنے گھر ہم اپنے گھر، میاں بیوی میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور خوب دھواں دھار جو ہے جھگڑا چلتا ہے، جب سب جگہ سے عاجز ہو جاتے ہیں، صلح کی کوئی صورت نہیں ہوتی، تو آخر میں یہی کہتے نا چلو فیصلہ لے لو، تم اپنے گھر ہم اپنے گھر۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس معاملے میں صلح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لکم دینکم، تم اپنے مذہب پر جمے رہو اور ہم اپنے مذہب پر جمے رہیں گے، لکم دینکم ولی دین۔ اب دیکھیے اس صورت کے اس طرح کی آیتیں قرآن میں اور جگہ بھی ہیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَعَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ جب کسی آدمی کو کوئی بات سمجھائی جائے اور وہ بالکل نہ سمجھے، ضد اور دھرمی پہ رہے، تو اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے لکم دینکم ولی دین۔ اس وقت یہ کہا جا سکتا ہے لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، کہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے اور تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ نبیوں نے اس طرح کہا ہے، جب سمجھا کر جو ہے تھک گئے، وہ نہیں مانے، انکار ہی کرتے رہے، سارے معجزات کو بھی جھٹلا دیا، تو نبیوں نے یہ بات کہی لنا اعمالنا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اب دیکھیے اس صورت سے ایک بات لیجئے عبرت کی، بہت اہم ہے، سب کو لینا چاہیے۔ وہ عبرت کی بات کیا ہے؟ عبرت کی بات یہ ہے کہ جن اعمال کا تعلق اور جن باتوں کا تعلق اسلام کے عقیدے سے ہے، بنیادی عقائد ہیں جو، ان میں کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقائد کے سلسلے میں، اسلام اور ایمان کے بنیادی چیزوں کے سلسلے میں اگر کوئی سمجھوتا کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، یہ امکان ہے۔ اس لیے بنیادی عقائد میں کسی طرح کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے وہ لوگ بنیادی عقائد پہ جو ہے ڈاکہ ڈال رہے تھے، نقب ڈال رہے تھے، رہزنی کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کہ 1 سال تم خدا کی عبادت چھوڑ دو اور میرے بتوں کی عبادت کرو۔ 1 سال تو بہت دور کی بات ہے، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے 1 سال کے لیے اپنے پروردگار کو چھوڑا، 1 لمحے کے لیے بھی اگر اس نے اپنے رب کو چھوڑا اور دوسرے کو پروردگار بنایا، تو وہ اسی وقت کیا ہو جائے گا؟ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے بنیادی عقائد میں کسی طرح کی سمجھوتے کی کبھی بھی گنجائش نہیں نکلے گی تا قیامت، یہ سب لوگ یاد رکھیں۔ اس میں کسی عالم دین کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی، غیر مسلموں کی اس بات کو مان لے۔ لہذا سب لوگ یہ طے کریں کہ اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مرتے دم تک نہیں چھوڑنا ہے، اسی پر جینا ہے اور اسی پر مرنا ہے۔ تو یہ بنیادی عقائد اس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ جو معاملات ہوتے ہیں، معاملات میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، معاملات میں اس کی اجازت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 61 میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کافر آپ سے صلح کا پیغام بھیجتے ہیں، آپ کو صلح کا پیغام دیتے ہیں، تو آپ ان سے صلح کر لیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ حالات اور مصلحت کے پیش نظر کسی معاملے میں کافروں سے، غیر مسلموں سے، سکھوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے صلح کی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں سے یہ صلح کی تھی کہ 10 سال تک نہ تم ہم سے لڑو گے، نہ 10 سال تک ہم تم سے لڑیں گے، اور نہ ایک دوسرے کے حلیف کو چھیڑیں گے۔ اور مدینے میں جب آئے تو آپ نے یہودیوں سے یہ صلح کیا تھا کہ جب باہر سے دشمن مدینہ پر چڑھائی کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دینا، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو آخری درجہ یہ ہے کہ کم سے کم تم ان کا ساتھ نہ دینا۔ یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ صلح کی تھی۔
تو بہرحال غیر مسلموں کے ساتھ صلح کا دروازہ معاملات میں قیامت تک کھلا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کنٹری میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم ساتھ میں رہتے ہوں، دونوں ایک محلے میں رہتے ہیں، تو دونوں میٹنگ کر کے مسلم اور غیر مسلم دونوں میٹنگ کر کے آپس میں یہ صلح کر لیں کہ دیکھیے ہم دونوں آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے، مسلم اور غیر مسلم بھائی بھائی ہیں، لیکن اگر دوسرے محلے کے لوگ آئیں گے تو آپ اور ہم مل کر ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ صلح ہو سکتی ہے، آج بھی یہ صلح کر لینا چاہیے۔ اس صلح پر لوگوں کو آمادہ کریں، دنیا میں کہیں بھی ہو ایسا، تو ان صلح کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، بہت زبردست بات فرمائی، اتنی زبردست بات فرمائی جس کی کوئی حد نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان سے صلح کر لیجئے، معاملات میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کبھی جنگ کو پسند نہیں کرتا، اسلام نے کبھی لڑنا نہیں سکھایا ہے، اسلام نے لڑائی سے ہمیشہ روکا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہ کہا ہے جہاں بھی موقع آئے صلح کا وہاں صلح کر لینا چاہیے۔ تو زیادہ تر ہمیں کام چلانا چاہیے صلح سے اور حسن اخلاق سے، لڑائی کی نوبت نہ آنے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں سے اور اپنے نبی سے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں، تو صلح کرنے کے بعد بھی اپنے عہد کو کبھی توڑ سکتے ہیں، اپنے عہد کو کیا کر سکتے ہیں؟ توڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس ڈر کی وجہ سے صلح کرنا مت چھوڑو، اس ڈر کی وجہ سے صلح کرنا مت چھوڑو، ان سے صلح کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن بھروسہ ان پر نہ کرو، اللہ پر کرو۔ بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ پر کرو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ اگر انہوں نے بدعہدی کی تو حسبک اللہ، پھر تمہیں کون کافی ہوگا؟ اللہ کافی ہوگا۔ لہذا صلح کرنا یہ ایک اچھا عمل ہے۔ ہم مسلمانوں سے پورے دنیا بھر میں یہ کہیں گے کہ جہاں کہیں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی بھی قوم سے وہ تعلق رکھتے ہیں، چاہے محلے میں ہو، چاہے دیہات میں ہو، چاہے تحصیل میں ہو، چاہے شہر میں ہو، چاہے ان کے ایم ایل اے ایم پی ہو، وہ سب غیر مسلموں سے صلح کریں اور صلح کے ساتھ آپس میں رہیں۔ صلح کے ساتھ اگر صلح کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ صلح اللہ کو پسند ہے۔ رہی بات ان کے بدعہدی کی، تو بدعہدی سے ہمیشہ ہوشیار رہیے گا، کیونکہ بھائی ایمان والوں کا جب ایمان مضبوط نہیں ہے تو غیر مومن کا کیسے ایمان مضبوط ہو سکتا ہے؟ ان سے بدعہدی کا خطرہ ہے، اس بدعہدی کے لیے آپ ہمیشہ چوکنا رہیں اور اللہ کی طرف لو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، انہ هو السمیع العلیم، وہ ان کی باتوں کو سن رہا ہے جو وہ عہد کر رہے ہیں، اور جو تم عہد کر رہے وہ بھی سن رہا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے مسلمانوں وہ بھی اللہ جان رہا ہے العلیم، اور جو کافروں کے دل میں ہے وہ بھی اللہ جان رہا ہے۔ اس لیے جو بھی صلح ہو وہ کسی کے بھروسے نہ ہو، بلکہ کس کے بھروسے ہو؟ اللہ کے بھروسے ہو۔ اللہ کے بھروسے پر جو کام کیا جائے گا اس میں انشاءاللہ مدد آئے گی اللہ کی۔ اور یہ قاعدہ ہے، جو اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دے گا اللہ اس کی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ اس لیے ہر مومن کو ہم نے بتایا تھا معوذتین جو پڑھا جاتا ہے، اس میں ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کس کے سپرد کر دے؟ اللہ کے سپرد کر دیں۔ اب سورہ کافرون کی فضیلت کے بارے میں سن لیجئے۔ سورہ کافرون کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنے بستر پر جاؤ تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، یہ بھی آپ نے فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونے سے پہلے چاروں قل پڑھ لیا کرے، تینوں قل کے بجائے چاروں قل پڑھ لیا کرے۔ مشہور وہی ہے تینوں قل، لیکن روایات میں چوتھا قل بھی آتا ہے، اور چاروں قل سے مراد آپ جانتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ہے۔ اور ایک اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہے سورہ کافرون کا، اس کو آپ لوگ یاد کر لیجئے، فائدے کو، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی
کہ جب میں سفر میں جاتا ہوں تو مجھ کو تنگی لاحق ہو جاتی ہے، جتنا پیسہ لے کے جاتے ہیں، جتنا ضرورت کا سامان لے کے جاتے ہیں کم ہو جاتا ہے، اور دشمنوں کا خطرہ بھی رہا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفر میں جب رہا کرو تو سورہ کافرون کثرت سے پڑھا کرو، سورہ کافرون کثرت سے پڑھا کرو۔ تو جب آپ لوگ سفر کریں، ٹرین کا، جہاز کا، کہیں کا بھی، تو اس سفر میں سورہ کافرون پڑھنے کا کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ اس سے راستے میں خوشحالی بھی آتی ہے اور امن و امان بھی رہتا ہے۔ بہت سے جو خطرات آج کل ہیں ان خطرات سے حفاظت بھی ہوگی۔ سورہ کافرون بڑی برکت والی سورہ ہے، لہذا اس کو اپنا جو ہے وظیفہ بنائیں، سفر میں خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا کریں۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد